السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والرسل وعلى جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين۔ حضرات گرامی، بہت خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ آج اس گاؤں میں اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اللہ کی اور اس کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کروں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا ہے کہ اس نے اپنے نبی کو بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ اللہ نے احسان کیا ہے لوگوں تم پر کہ تمہارے درمیان اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو تم کو قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناتا ہے، اس قرآن پاک کے بیان کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ نظر الى اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اہل الکتاب۔ بعثت رسول سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ نے روئے زمین پر نگاہ ڈالی اور اللہ کو اس دنیا میں کوئی بھی اچھا نہ لگا۔ ہر ایک کی کرتوتیں، ہر ایک کی حرکتیں اللہ کو ناراض کرنے والی تھی، لہذا اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا جائے تاکہ یہ انسانیت صحیح راہ پر آ سکے، اپنا صحیح صراط مستقیم پا سکے، نجات کی راہ پا سکے، جنت پا سکے، دوزخ سے جہنم سے بچ سکے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو رسول کو بھیجا یہ ہم نے احسان کیا ہے لوگوں پر۔ اور سچی بات یہ ہے میرے عزیزوں، میرے اس جملے کو یاد رکھیے
جس نے نبی کو پہچان لیا، ان کی رسالت کو جان لیا، ان کے مقام اور مرتبے سے واقف ہو گیا، اس نے اپنی زندگی سنوار لی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جس نے آپ کو نہ جانا، جس نے آپ کو نہ پہچانا، وہ رائندہ درگاہ ہو کر اسی دنیا سے چلا گیا، بہت محروم القسمت ہو کر چلا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے، اس سے پہلے آمنہ آپ کی والدہ محترمہ، انہوں نے خواب دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ جب آپ کی ولادت کا وقت ہوا ہے تو آپ کے والد محترم اس دنیا سے جا چکے تھے، آپ یتیم پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے۔ میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا اس جملے کی طرف اور اس بات کی طرف۔ اللہ کی کوئی بات بغیر حکمت کے نہیں ہوتی، اس کے ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ غور کرنے والے غور کر لیتے ہیں اور نہیں غور کرنے والے ایسے ہی کھڑے رہ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا 6 ماہ تک۔ اس کے بعد ابو لہب کی باندی تھی سویبہ، اس نے دودھ پلایا۔ پھر عربوں کا قاعدہ تھا، اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کی بہترین نشو و نما کے لیے، شاندار آب و ہوا کے لیے اور جسم کی بڑھوتری کے لیے وہ دوسری مخصوص قبائل میں اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ مکے کے لیے بھی قبیلے بنو سعد کی خواتین وہاں سے چلی، ایک پورا قافلہ چلا، اور یہ قافلہ اس لیے چلا تاکہ ہم مکے کے اندر جو بچے پیدا ہوئے ہیں دودھ پینے کے لیے ان کو لے لیں اور ان کے ماں باپ سے ہم کو کچھ اجرت مل جائے، کچھ پیسہ مل جائے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، ادھر مکے میں ولادت ہوئی ہے اور ادھر قبیلے بنو سعد میں 6 ماہ سے قحط سالی تھی، قحط، پانی کا ایک قطرہ نہیں برسا، جانوروں کے تھن سوکھ گئے، اونٹنیاں کمزور ہو گئی، بکریاں دبلی ہو گئی، اور حضرت حلیمہ ایک غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، ابن ہشام کی روایت ہے، سیرت ابن ہشام کی، طبقات ابن سعد کی، انہوں نے خود بیان کیا ہے، بعد میں ایمان لائی، انہوں نے بیان کیا حلیمہ سعدیہ کہ جب میں چلی اور میرے ساتھ قافلے کی دوسری خواتین چلی تو میری اونٹنی سب سے کمزور تھی، وہ قافلے میں پیچھے رہ جاتی تھی، دیگر اونٹنیاں آگے نکل جاتی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ جلدی آؤ جلدی آؤ۔ حضرت حلیمہ مکے کے اندر آتی ہیں، بچوں کو تلاش کر رہی ہیں، ان کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے آگے بڑھ کر بچوں کو لے لیا، لیکن میں نے کہا تھا اللہ کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، لیکن عبد المطلب کے گھر پہ خواتین جاتی تھیں اور معلوم ہوتا تھا کہ بچہ ان کے یہاں پیدا ہوا ہے تو پہلے پوچھتی تھی کہ اس بچے کے باپ ہمیں کتنا پیسہ دے گا، اور جب ان کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو بیچارہ یتیم ہے تو وہ بغیر چہرے انور کو دیکھے ہوئے وہاں سے واپس ہو جاتی تھی۔ جو ابن ہشام نے الفاظ لکھے وہ لکھے زہدنا فی، بے رغبتی اختیار کر دیتی تھی اور ادھر سے چلی جاتے۔ ہاں
حلیمہ سعدیہ پہلے پہنچی اور جیسے ہی ان کو محلے میں لوگوں نے بتایا، کہا کہ یہ جس کے ہاں تم جا رہی ہو اس کے باپ ہیں نہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، دادا ہیں، وہی ان کی پرورش کر رہے ہیں اور وہ بھی بوڑھے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے۔ پہلی بار میں حلیمہ وہاں سے واپس ہو گئی اور پورے مکے کے چکر لگاتی رہی، انہیں کوئی اولاد نہ ملی۔ پھر شام کے وقت میں جب لوٹنے کا وقت ہوا تو حلیمہ نے کہا کچھ نہ ملنے سے تو یہی لینا بہتر ہے، لیکن یہ قسمت کا فیصلہ تھا، اللہ کو کچھ دکھانا مقصود تھا۔ ہم جیسے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، اللہ کو کچھ دکھانا مقصود تھا۔ حلیمہ سعدیہ پہنچتی ہیں اور آمنہ ان کا استقبال کرتی ہیں، اور حلیمہ کہتی ہیں جیسے ہی میری نظر اس بچے پر پڑی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے دل کے اندر ایسی محبت پیدا ہوئی گویا کہ مجھے اس سے بہت پرانا تعلق ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں جیسے ہی گود میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، ان کی پستان بھر آئے جو پہلے دودھ سے سوکھے ہوئے تھے، ابھی انہوں نے جیسے ہی گود میں لیا، جیسے ہی گود میں لیا، کہتی ہے کہ میرے پستان بھر آئے دودھ سے۔ اور اس کے بعد جب اس بچے کو لے کر نکلی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، اللہ کی رحمت، نجات کا راستہ، صراط مستقیم، اللہ رب العزت کا انعام اس پوری دنیا کے اوپر، اس بحر و بر کے اوپر، آسمان و زمین کے اوپر، اس پوری چراگاہ کے اوپر، سمندر اور پہاڑوں کے اوپر، انسانوں اور جناتوں کے اوپر، وہ رحمت للعالمین کو جب انہوں نے اپنی گود میں لیا ہے اور لے کر چلی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میں پہلے چلی تھی تو میرے پیر کانپ رہے تھے اور اب میں اپنے اندر نشاط محسوس کر رہی ہوں، قوت محسوس کر رہی ہوں۔ وہ تو جانے دیجئے جب وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھتی ہیں، وہ اونٹنی جو انتہائی لاغر تھی، جو کمزور تھی، جو قافلے میں پیچھے رہ جاتی تھی، جس کو لوگ تانے مارا کرتے تھے، حلیمہ سعدیہ اللہ کے رسول کو لے کر جو ہی بیٹھی ہیں، ابن ہشام کی روایت ہے، حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی کہتی ہے کہ اللہ جانے اس اونٹنی کے اندر کہاں سے طاقت آ گئی، وہ اونٹنی مضبوط ہو گئی اور تیز رفتاری سے چلنے لگی، یہاں تک کہ قافلے والیوں نے کہا حلیمہ لقد اخذ، یہ ابن ہشام کے الفاظ، لقد اخذتی نسمتا مبارکہ، ایسا لگ رہا ہے تو نے کوئی بڑی قیمتی دولت حاصل کر لی ہے، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تو بیٹھ کر آئی تھی؟ اونٹنی تیز رفتاری سے چل رہی ہے، جانور کے اوپر بھی یہ اثر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عزیزان محترم، میرے پیارے لوگوں سنو، جن لوگوں نے اپنی نگاہیں آج بھی پھیر رکھی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ایسے ہی بے رغبت ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کتنی قیمتی دولت کو وہ چھوڑے بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ نہ معلوم کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں، نہ معلوم کتنے لوگ ہیں جو ٹیبلٹ لے لے کر سو رہے ہیں، نہ معلوم کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی سے عاجز و پریشان ہیں، گھر کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں، دوستوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ میاں اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کر رہے، اس لیے کہ ان کا وہ دل خالی ہو چکا ہے۔ اگر اس دل کے اندر محبت رسول بھر لی جائے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لاتے ہیں،
جیسے ہی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاتے ہیں، اس آسمان و زمین کے خالق و مالک ارض و سما پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرتے ہیں، آپ کے اندر وہ طاقت بھر جاتی ہے، وہ قوت بھر جاتی ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ اللہ کا انعام ہے۔ وہ سوکھی اونٹنی تھی، تیز رفتاری سے دوڑنے لگی۔ اے امت مسلمہ کے مظلوم لوگوں، اے بیچاروں، اے کمزوروں، اے ایمان سے کمزور لوگوں، جو ہی تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ کر آتے ہو، تمہارے اندر وہ قوت بھر جاتی ہے، وہ ایمان بھر جاتا ہے۔ آسمان سے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جبریل امین دعائیں کرتے ہیں، حضرت تمام ملائکہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے اندر کی مچھلیاں اور بلوں کے اندر رہنے والی چیونٹیاں وہ بھی تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ سعدیہ نے پہلی مرتبہ نگاہ پھیری تھی، کوئی مکے میں نہ ملا، کوئی مکے میں میسر نہ آیا، کوئی اولاد انہیں نصیب نہ ہوئی، کوئی انعام و اکرام انہیں حاصل نہ ہوا، وہ تو ذلت کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن اللہ نے ہاتھ پکڑا، رہنمائی فرمائی کہ پلٹ، پھر جا اس در کی طرف، محمد مصطفیٰ کو لے کر آ، اللہ تجھے دولت لازوال سے نواز دے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی کو لے کر آتی ہیں۔ ابن ہشام کی روایت ہے، حلیمہ سعدیہ کا خود بیان ہے کہ اللہ کے رسول کو جب میں گھر میں لے کر داخل ہوئی تو میری بکریوں کے جو ریوڑ تھے، بکریاں، ان کے تھن بھر گئے دودھ سے، یہاں تک کہ جب کئی دن گزرے، ایک ہفتہ گزرا اور یہ دودھ کم ہی نہیں ہو رہا ہے، تو لوگ اپنے غلاموں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو ڈانٹنے لگے کہ تو وہیں جا کر اپنی بکریاں چرا جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ اللہ کی قسم، تو وہاں تو سوکھی گھاس تھی، لیکن جب وہ لوٹ کر آتی تھی، دوسری بکریاں کمزور جا رہی ہیں، بھوکی پیاسی جا رہی ہیں، پیٹ پچکا ہوا جا رہی ہیں، اور حلیمہ سعدیہ کی بکریاں، ان کا پیٹ پھولا ہوا ہے، تھن ان کے بھرے ہوئے ہیں، اور مست خرام ہو کر وہ جا رہی ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے جو اللہ دکھا رہا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اللہ کی کوئی بات بلا حکمت نہیں ہوتی، سمجھنے والوں کے لیے دماغ چاہیے۔ آپ دماغ کو کھول لیجئے، آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور اگر آپ نے اس سے نگاہوں کو پھیر لیا تو پھر سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، اللہ رب العزت نے آپ کو برہان بیان کیا، قد جاءکم من اللہ برہان، ہم نے تمہارے لیے دلیل اتار دی۔ اے یہودیو، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے لیے پریشان ہو، شریعت تو تم نے بگاڑ ڈالی۔ اے عیسائیو، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے بے چین ہو، شریعت تو تم نے بگاڑ ڈالی۔ اب نہ موسیٰ کی شریعت نہ عیسیٰ کی شریعت، اب کسی پیغمبر کی شریعت نہیں۔ اب اگر تمہیں طریق نجات چاہیے تو تمہارے لیے دلیل بنا کر ہم نے اتار دیا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ نے فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ سورہ نجم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قسم ہے اس ٹوٹتے ہوئے تارے کی جو رات کی تاریکی میں تارا گرتا ہے،
جب یہ پوری رات تاریک ہوتی ہے تو وہ چمکتا ہوا تارا نیچے کی طرف گرتا ہے، قسم ہے اس تارے کی۔ سمجھنے والوں کے لیے پھر اشارے ہیں کہ جب یہ پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، جب تمہارا ذہن، تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہارا سینہ اور یہ پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، تو اللہ نے وہ روشنی، وہ چمک، وہ نور اور وہ برہان، وہ دلیل اللہ نے اتار دی تمہارے لیے۔ اب سنیے اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو جو ہم ان کے اوپر اتارتے ہیں وہ بولتے ہیں۔ اے لوگو، اس آسمان و زمین کو بنانے والے خالق و مالک اور کل موجودات کو لفظ کن سے پیدا کر دینے والے خالق و مالک کا کہنا ہے کہ محمد مصطفیٰ وہ بولتے ہیں جو ہم ان کے اوپر اتارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آپ کو واقعہ سناتے ہیں۔ 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، سارے لوگوں کے سامنے ہیں۔ کون سا مکہ؟ مکہ کون سا؟ وہ مکہ جہاں پر لوگ گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس قدر سینے ان کے تنگ ہیں، اس قدر دل ان کا سنگ ہے، یہ حالت ہے ان کی۔ جوا پینا، شراب پینا ان کا روزمرہ کا معمول ہے، مردار تک کھا جاتے ہیں، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ اتنا ہی غریب کو کھا جاتا ہے، دبا لیتا ہے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں جو وہ نہ کر رہے ہوں، کوئی ایسی برائی نہیں جس میں وہ مبتلا نہ ہو۔ اور دیکھیے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے 40 سال کی عمر تک انہی کے درمیان پرورش پا رہے ہیں۔ کون سی وہ غیبی طاقت ہے جو آپ کی پرورش کر رہی ہے؟ نہ شراب کے قریب جا رہے ہیں، نہ قمار جوئے کے قریب جا رہے ہیں، نہ لڑائیوں میں داخل ہو رہے ہیں، نہ زبان آپ کی گندی ہو رہی ہے، نہ گالیوں میں آپ کا کوئی دخل ہے۔ آپ ان کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا ہے قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، کیا تمہیں عقل نہیں اور سمجھ نہیں؟ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 یا 11 سال کی تھی۔ آپ کے دادا کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں اور انہوں نے باپ سے بڑھ کر محبت دی ہے، اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ ابو طالب آپ کے سرپرست تھے۔ دوست احباب نے کہا کہ مغرب کے بعد ایک مغنیہ ہے، ایک رقاصہ ہے، ناچنے والی ہے، اس کا ایک گانا ہوگا، ایک پروگرام ہوگا، چلا جائے۔ 10-11 سال کی عمر، دوستوں نے بنایا پلان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس میں کہا چچا جان ایک پروگرام ہے مکے سے باہر، دوست ہمارے جا رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دے دیجیے۔ چچا بڑے شفیق تھے، مہربان تھے، کہا ٹھیک ہے چلے جائیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہی وہ مغرب سے پہلے کا وقت ہوا مجھے اس قدر نیند آئی کہ میں ایسے ہی زمین پر لیٹ کر سو گیا، کب میری آنکھ لگی مجھے پتا نہیں۔ میرے دوست آئے، مجھے جگانا چاہا، میں جگا نہیں، اٹھا نہیں، حتیٰ کہ میں بھی نہیں گیا، ان لوگوں نے بھی اپنا پروگرام کینسل کر دیا۔ یہ 10-11 سال کی عمر کی بات ہے۔ ابھی آپ رسول نہیں بنے، ابھی آپ نبی نہیں بنے۔
اللہ نے کیسے محفوظ رکھا کہ رحمت للعالمین کے یہ کان گانوں سے آشنا نہ ہو، وہ رقاصہ کے ناچ کو دیکھ کر آپ کی نگاہیں گندی نہ ہو۔ اور آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا کیا حال ہے؟ صبح ہوتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے موبائل ہاتھ میں آتا ہے۔ جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو گانا چل رہا ہوتا ہے، جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو گانا چل رہا ہوتا ہے، اور ہماری مائیں جب اپنے بچوں کو بہلاتی ہیں تو موبائل لگا کر دے دیتی ہیں، گانا لگا کر دے دیتی ہیں کہ تم گانا سنو۔ ہم کھانا پکا رہے ہیں، روٹیاں بنا رہے ہیں، سبزی بنا رہے ہیں، تم گانا سنو۔ وہ چھوٹا سا بچہ ابھی سمجھتا کچھ نہیں ہے، موبائل کو لیے ہے، دیکھ رہا ہے، کانوں میں آوازیں پڑ رہی ہیں۔ اللہ کی قسم، ذرا سوچ کر دیکھو کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ محمد مصطفیٰ کے پیروکاروں کا یہ حال ہو جائے کہ تلاوت قرآن پاک کے بجائے ان کے گھروں سے گانوں کی آواز آئے تو کیوں نہ افسوس کر لیا جائے، کیوں نہ ماتم کر لیا جائے۔ کس بات کا شکوہ، کس بات کی شکایت کسی سے نہیں۔ اپنے آپ کو دیکھو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو کہ تم محمد مصطفیٰ کے امتی ہو، تم ایمان لانے والے ہو، تم اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے ہو۔ تم وہی ہو کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے کان میں اذان کی آواز گئی تھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تمہارے کانوں میں یہ آواز گئی تھی۔ آج اسی کا معاملہ یہ ہے، ان کے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ گانے سنے، میوزک سنے، ننھے منھے بچے 5 سال کے 6 سال کے گانوں کی دھنوں پر رقص کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، کمر ہلاتے ہیں، سر ہلاتے ہیں۔ ڈانس ابھی انہیں پتا نہیں ہے، دیکھ دیکھ کر نقالی کر رہے ہیں۔ رقاصاؤں کے جن پر اللہ کی لعنتیں ہوں، ایسے گندے گانے، فحش گانوں کے ساتھ ناچ ہو رہا ہے۔ اس گھر کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، تمہارے کانوں کو تو پاکیزہ کیا گیا تھا اللہ کے کلام سے، اللہ کے اذان تمہیں سنائی گئی تھی۔ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمہارے کانوں میں ڈالی گئی تھی، اور آج اس کا معاملہ یہ ہو جائے۔ ہماری عورتیں بھی اپنی بچیوں کو جو تیار کرتی ہیں ان کو ایسے لباس پہناتی ہیں جو ابھی سے برہنہ لباس ہوتے ہیں، ابھی سے ننگا پن ان کے اندر آ جاتا ہے۔ محفلوں میں دیکھیے، شادیوں میں دیکھیے، تب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ امت کس قدر اللہ کے رسول کو ماننے والی ہے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ بس باتیں ہی باتیں، بہت دور ہو چکی ہے یہ امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت دور ہو چکی ہے۔ 11 سال کی عمر میں اللہ نے محفوظ رکھا کہ میرے نبی کے کان ان گندے کانوں سے آشنا نہ ہو، میرے نبی کی نگاہیں اس گندے ناچ کو دیکھ کر وہ آنکھیں گندی نہ ہو۔ اللہ کے نبی کو اس قدر پاکیزہ رکھا، اس قدر پاکیزہ رکھا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس قدر گناہوں میں ڈوبے، اس قدر گندگی کے اندر ڈوبے، اس قدر لتھڑے ہوئے ہیں کہ شیطان بھی دیکھ کر ہنستا ہے اور کہہ لگاتا ہے کہ ارے ابو جہل نے بھی یہ کام نہ کیا تھا جو تم یہ کام کر رہے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پورا مکہ الصادق والامین کہتا ہے، سچے ایماندار۔ غربت ہے اللہ کے رسول کے یہاں، غریب ہیں آپ، فقر مسلط ہے آپ پر، لیکن امانت داری کی مثال پورا مکہ دیتا ہے کہ اس پورے شہر مکہ میں محمد رسول اللہ جیسا کوئی امین نہیں ہے۔ لوگ جب سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنی امانتیں، اپنے پیسے، اپنے ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے سکے وہ اللہ کے رسول کے پاس رکھاتے ہیں۔ دوسرے غبن کر لیں گے، دوسرے کھا لیں گے، دوسرے غائب کر دیں گے، پیسوں کو عدل بدل دیں گے، زیورات کو بدل دیں گے، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں سے جن کی گواہی،
اور دشمنوں کی زبان سے جن کی گواہی، جو آپ کے سخت ترین مخالف ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا کردار ہے جو اللہ نے پیش کیا ہے، قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سوچتے نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت اپنے نبی کے بارے میں فرما رہا ہے، إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر۔ یہ جو لفظ کہے گئے وہ تو پورا مکہ جانتا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ ہیں۔ ارے وہ تو آپ کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ ہیں، وہ یہودی بھی جانتے ہیں کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ ہیں، نصارہ بھی جانتے ہیں کہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں، پھر قرآن پاک میں یہ آیت کیوں لکھی گئی؟ میرے عزیزو، یہ آیت اس لیے لکھی گئی کہ جو لوگ محمد مصطفیٰ کی پیروی کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہنے والے ہیں، جو نبی کا امتی کہنے والے ہیں، وہ جان لیں کہ تم کو صرف اخلاق مند نہیں ہونا بلکہ لوگوں میں سب سے زیادہ بااخلاق ہونا ہے، سب سے زیادہ۔ جب لوگ چوریاں کر رہے ہوں تو آپ کا معاملہ یہ ہو کہ آپ امانت اور صداقت کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ جب لوگ جھوٹ بول کر اپنا کاروبار چمکا رہے ہوں تو آپ کا معاملہ یہ ہو کہ آپ سچ بول کر اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہوں۔ جب لوگوں کا معاملہ یہ ہو کہ سڑکوں کے اوپر جب پھرتے ہوں تو ہماری بہن اور بیٹیوں کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوں، اس دوران اس جگہ پر مومنین کا معاملہ یہ ہو کہ وہ اپنے نگاہوں کو جھکا کے چلتے ہیں، ان کی زبان سے کوئی غلط لفظ نکلتا نہیں ہے، کوئی گندی بات ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من غشنا فلیس منا، جو دوسروں کو دھوکہ دے دے، جو دوسروں کے ساتھ فراڈ کر لے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ مومن کا کردار ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت کی، مسلمانوں کو اخلاق کے معیار پر قائم کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بہترین کردار دیا ہے۔ جب لوگ غلط راستوں کو چن رہے ہوں تو مومن اپنا سب کچھ داؤں پر لگا کر صرف حق کے راستے کو چنتا ہے، یہ ایک مومن کا کردار ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک بات یاد آ گئی، عرض کیے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول میری شادی کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، کچھ ہے تمہارے پاس دینے کے لیے، مہر میں دینے کے لیے؟ کہا، یا رسول اللہ لیس ازاری ھذا، یہ جو میں تہمت باندھے ہوئے ہوں بس اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، ایک گھر ہے جس میں میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں قرآن پاک آتا ہے؟ صحابی نے کہا، جی ہاں مجھے قرآن پاک آتا ہے، فلاں فلاں سورہ مجھے یاد نہیں۔ آپ نے کہا، ٹھیک، میں تمہاری شادی کرائے دے رہا ہوں اسی قرآن پاک کو سکھانے کے مہر پر۔ اس حدیث کو آپ نے سنا، اس کے اندر ایک خاص بات پتہ چلی۔ اس بندے نے، اس صحابی رسول نے، جن کے بدن پر کپڑا نہیں، صرف ایک تہبند باندھے ہوئے تھے اور گھر کے علاوہ دوسرا آشیانہ نہیں، ہلکی پھلکی کمائی کرنے والے مزدور، شادی کر رہے ہیں لیکن ابھی اپنی بیوی کو انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس کا حسن و جمال کیسا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ تو لو، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو اس کو ایک نظر دیکھ تو لو۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا پھیلا ہوا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں، اللہ کی پناہ، جب وہ باہر نکلتی ہیں اکیلے نہیں جائیں گی،
ساتھ میں ایک جم غفیر چلتا ہے، ایک پورا ٹولہ چلتا ہے، دیورانی بھی ہیں، ممانی بھی ہیں، خالہ بھی ہیں، پھوپھی بھی ہیں، فلاں پڑوسن بھی ہیں، فلاں دوست کی بیوی بھی ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں یہ ٹولہ؟ کہاں جا رہا ہے؟ یہ لڑکی دیکھنے جا رہا ہے، لڑکی دیکھنے جا رہا ہے۔ اچھا، اب پہنچ گئے اس کے گھر پہ، بیچارے غریب نے جیسا بھی انتظام کیا ہو، جو بھی انتظام کیا ہوگا، آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہی انتظام کرتا ہے۔ مسلمانوں میں آج بھی الحمدللہ فیاضی اور سخاوت قائم ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر انتظام کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، اب یہ جو خاتون ہے، اب وہ لڑکی بیچاری شرمائی لجائی، دلوں میں ارمان سجائے آ رہی ہے، اور یہ خواتین اس کو تنقید کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں۔ رشتہ ریجیکٹ ہو گیا۔ کیوں ریجیکٹ ہو گیا؟ اس کی ناک چھوٹی ہے، کوئی کہتا ہے آنکھ چھوٹی ہے، کوئی کہتا ہے ناٹی ہے، کوئی کہتا ہے رنگ سانولا ہے۔ عزیزان محترم، آپ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ، اپنے دل پر پتھر رکھ کر بتائیں، اس بچی کو پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، یہ رنگ روپ بخشنا اس اللہ کا کام ہے، جل جلالہ جل شانہ۔ اس لڑکی نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کے ماں باپ نے اس کو نہیں بنایا، اس کی ناک کا چھوٹی ہونا یا لمبی ہونا، اس کا ناٹا ہونا یا لمبا ہونا، اس کا ٹھگنا ہونا، یہ اس کے اختیار میں نہیں۔ کسی کا گورا ہونا، کالا ہونا، سانولا ہونا، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ نے اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا کہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، اس بنیاد پر کہ یہ چلتی ہے تو صحیح نہیں چلتی، اس بنیاد پر آپ نے ریجیکٹ کر دیا کہ قد اس کا بوٹا سا ہے، ناٹی ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آپ نے یہ کمی کس کی نکالی ہے؟ آپ کسی کے گھر میں جائیں اور جانے کے بعد کوئی تصویر لگی، کچھ پینٹنگ لگی ہو کہیں پر، صوفہ رکھا ہو، اور آپ وہیں جا کر کہنا شروع کریں کہ یہ صوفہ غلط رکھا ہے، یہ پینٹنگ غلط لگی ہے، یہ پردہ یہاں غلط لگا ہے، یہ رنگ بالکل خراب ہے، تو یہ پردے کو آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ صوفے کو تھوڑی کہہ رہے ہیں، وہ تو بے جان ہے، وہ آپ رکھنے والے کو کہہ رہے ہیں، آپ رکھنے والے پر تنقید کر رہے ہیں۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کو اس پر بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کس قدر اللہ کو غضب میں اور جلال میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کی غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں قطعاً نازل نہیں ہوتی۔ آپ نے اس لڑکی کا دل توڑ دیا، آپ نے اسے ٹھکرایا نہیں، آپ نے اس کے ارمانوں پر لات مار دی۔ اس نے بھی اپنی آنکھوں میں خواب سجائے ہوں گے، تم نے ان خوابوں کو چکنا چور کر دی۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر جس میں اس بچی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ذرا سوچو کہ کیا تم اپنے بستر پر آرام سے سو پاؤ گے؟ کیا تم سکون اور اطمینان کی زندگی گزار پاؤ گے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ کتنی لڑکیوں کو تم ریجیکٹ کر کے آئے ہو۔ اے ماں اور بہنوں تم بھی سنو، خالہ اور پھوپھیوں تم بھی سنو، یہ جو تم اس گھر میں ناشتہ کر کے اور ریجیکٹ کر کے چلی آئیں، تمہیں نصیب نہ ہوگا اطمینان سے کروٹ۔ تم چکر لگاتی رہو گی ایسے ہی اسپتالوں کے، تمہارا جسم بیمار ہوگا، اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تنکح المرأة لأربع، لوگ جو عورتوں سے شادی کرتے ہیں وہ 4 چیز کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں سنو، لحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها، کچھ لوگ خاندان دیکھتے ہیں، ہڈی سے ہڈی ملاتے ہیں، بڑا خاندان ہونا چاہیے جیسے یہودی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دولت، خوبصورتی دیکھتے ہیں، جمال دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں جیسے نصرانی کرتے ہیں۔ حسن و جمال تب تک
کچھ لوگ دولت دیکھتے ہیں جیسے مشرکی، اور کچھ لوگ دین بھی دیکھتے ہیں جیسے مومنین۔ اب اللہ نے ہدایت کی وہ جو کم لوگ ہیں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دیندار کو اختیار کرنا، تمہارے ہاتھ سعادت سے بھر جائیں گے، خوشیوں سے بھر جائیں گے، تم نہال ہو جاؤ گے، تمہاری زندگیاں خوشیوں سے بھر جائیں گی۔ جہاں پر اللہ کی اطاعت کرنے والی، جہاں پر اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والی، جہاں پر نماز پڑھنے والی آئے گی، جہاں پر اللہ کے نبی پر درود پڑھنے والی آئے گی، جو قرآن پاک کو کھول کر تلاوت کرنے والی ہوگی، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اے مومنو، تم حسن و جمال مت دیکھو، تم دولت کے انبار مت دیکھو، تم خاندان کی اونچی برادری مت دیکھو، تم دین کو ترجیح دو۔ اور میں یہیں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، آپ اپنی بچی کی تربیت کرتے ہیں، بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں، نماز کا پابند بنایا، روزے کا پابند بنایا، حجاب کا پابند بنایا، دیندار بنایا۔ اب جب شادی کا موقع آتا ہے تو آپ دولت دیکھتے ہیں، پھر لڑکے کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد دولت دیکھ کر، عمدہ مکان دیکھ کر، بندے کی قد کاٹھی دیکھ کر، اونچی کار دیکھ کر، عمدہ معاملہ دیکھ کر آپ اس سے شادی کر دیتے ہیں۔ وہ بے دین ہے اور یہ ہماری بچی دیندار ہے۔ جب وہاں پر جاتی ہے تو کوئی اس کی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اس کے پردے کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تم دیور کے سامنے کیوں نہیں آتی، تو کوئی کہتا ہے کہ ہمارے دوست کے سامنے کیوں نہیں آتی، کوئی کہتا ہے ہمارے دوست کو تم نے چائے تک نہ پوچھی۔ وہ بیچاری کی زندگی کڑھن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تم باپ ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، تم بھائی ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، تم ولی ہو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ بچی کی دیندارانہ تربیت کی ہے تو رشتہ بھی اس کا دیندار تلاش کر کے دو۔ بے دینوں کے ہاں اس طرح سے شادیاں مت کرو، تمہاری بچی کی زندگی کڑ کڑ کر گزرتی ہے اور وہ بیچاری بس زندگی کاٹ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جس میں ہدایت نہ فرمائی ہو۔ ایک آپ کو حدیث سنا دیتے ہیں، اللہ کرے یاد رہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کتنے خوش نصیب وہ صحابی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے حدیث سنی ہوگی۔ کتنے مبارک صحابی۔ حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے نڈھال ہو کر، فاقوں سے پریشان ہو کر مسجد کے اندر بے ہوش ہو جاتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے مجھے مرگی آئی ہوئی۔ اللہ کی قسم سے بھوک ہوتی تھی، میں اللہ کے نبی کے دامن کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، ایک لمحے کے لیے ان سے غافل نہیں ہونا چاہتا تھا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کون سی بات کہہ دے اور میں محروم رہ جاؤں۔ کیا حدیثیں سننے کا کیا مزاج تھا۔ یہ صحابہ ہیں، اللہ اکبر، زندگیاں لگا دی انہوں نے اللہ کے نبی کی باتیں لینے پر۔ اللہ ان پر رحم فرمائے جنہوں نے حدیثوں کو لکھا، نوٹ کیا۔ میں یہ حدیث ابھی بعد میں سناؤں گا، لکھنے کے اوپر ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک چھوٹے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص۔ عمرو بن العاص صحابی ہیں، مصر کو فتح کرنے والے، ایران کو فتح کرنے والے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص صحابی ہیں۔ عمرو بن العاص کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ہیں، عمر ہے 10 سال۔ لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، بہت ذہین۔ اب انہوں نے وہ کام شروع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ فرما رہے ہوتے ہیں تو وہ بیٹھ کر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص صحابی رسول، اللہ کے نبی ادھر بات پیش کر رہے ہیں، وہ صحابی لکھ رہے ہیں۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 10-15 دن گزرے،
اب ان کے ساتھیوں نے ان کو روکا، کہنے لگے یہ کیا غضب کرتے ہو تم اللہ کے رسول کی ہر بات لکھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی مذاق میں بات کہتے ہیں، کبھی خفا ہو جاتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں تم ہر بات لکھ لیتے ہو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا بند کر دیا، بڑے لوگوں نے ٹوکا، میں نے بند کر دیا۔ اب حدیث سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، نظر ڈالی کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ ان کا پرسکون ہے، آپ گفتگو فرما رہے ہیں، وہ لکھ نہیں رہے۔ آپ نے کہا آگے آؤ، کہنے لگے لما لا تکتب، کیا بات ہو گئی ہے کہ پہلے تم لکھا کرتے تھے اب نہیں لکھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی باتیں نوٹ کرتا تھا، لیکن لوگوں نے مجھے منع کیا کہ تم اللہ کے رسول کی ہر بات لکھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مذاق کرتے ہیں، ہر بات نہیں لکھنے والی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اکتب فإنہ لا یخرج منی الا الحق، لکھو اس لیے میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ شریعت ہے، ایمان ہے، طریقہ نجات ہے، صراط مستقیم ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اب وہ آپ کو حدیث سناتا ہوں جو ابھی میں نے سنائی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کبھی آپ کیا کہتے تھے؟ حدثنی خلیلی و حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب، میرے دل کے اندر بسنے والے، دل کے اندر جاگزی ہونے والے، دل کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر داخل میرے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ امام مسلم کی روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو خود جنت جانے سے انکار کرے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو خود جنت جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آیا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری بات مانے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس جو میری باتوں سے نافرمانی کرے گا وہی ہے جنت میں جانے سے انکار کرنے والا۔ بسم اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حدیثیں عطا فرما دی، زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر ہمارے لیے رہنمائی فرما دی۔ خالی حدیث شریف کی کوئی کتاب کھول کر دیکھ لیجیے، جوتا پہننے کا بیان، اللہ کے نبی نے جوتا پہننا کیسے سکھایا، سر میں تیل لگانے کا بیان، کنگھی کرنے کا بیان، مسجد میں داخل ہونے کا بیان، جب آپ کسی سے ملے کیا کہیں اس کا بیان، جب کسی سے جدا ہو الگ ہو تو کیا بولے اس کا بیان، سفر میں جائیں تو کیا پڑھیں اس کا بیان، سفر سے لوٹ کر آئیں تو کیا کریں اس کا بیان، اپنے گھر میں داخل ہو تو کیا کریں، دوسری ایسی دشمن کی جگہ پر جائیں جہاں پر جان کا خطرہ ہو تو کیا پڑھیں،
شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے حملوں سے، وسواس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے سرسری پڑھ کر سنایا ہے، سرما لگانے کا بیان۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھایا ہے کہ تم مسلمانوں سرما کیسے لگاؤ۔ اللہ کے نبی استنجا کرنے کا بیان فرماتے ہیں کہ تم استنجا کیسے کرو، جب پیشاب پاخانے کے لیے جاؤ تو کون سا پیر پہلے رکھو، کون سی دعا پڑھو کہ شیاطین سے محفوظ رہو، پورا بیان ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سارے پیغمبروں کی محبت دل کے اندر ہے، سارے پیغمبر، جتنے پیغمبر ہوئے جن کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، سب کی محبت اس دل کے اندر ہے۔ لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو دین مکمل سیدنا محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، نہ موسیٰ کو نہ عیسیٰ کو۔ اب حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ران پر ہاتھ مارتے ہیں، الا تری الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کیا تم اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھائی، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تورات کا ایک نسخہ لایا تھا، اس کو پڑھ رہا تھا۔ تورات کا نسخہ لائے تھے، پڑھ رہے، تورات کا نسخہ پڑھنا غلط نہیں تھا، کہاں پڑھ رہے ہیں، کس کی موجودگی میں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا چہرہ غضبناک، گلنار، گویا کہ آپ کے رخسار مبارک پر کسی نے انار رگڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھرا گئے، تورات کنارے پر رکھی، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو اور اس کا رسول مجھ سے ناراض ہو، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، دین کے اسلام ہونے پر راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ زندہ ہو کر میرے سامنے آ جائیں تو بغیر میری پیروی کیے ہوئے انہیں جنت نہ ملے گی۔ یہ سیدنا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ وہ عظیم الشان پیغمبر، اللہ سے گفتگو کرنے والا، 40 الواح تورات کی جس پر نازل ہوئی، کتنا بھی بلند مقام صحیح، لیکن فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک میری اطاعت نہ کرے کامیابی نجات۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر کی بات نہیں، نہ کوئی گھمنڈ ہے، نہ کوئی غرور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پورا جزیرت العرب آپ کے زیر نگی ہے، پورا جزیرت العرب، ایک بڑھیا آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کہتی ہے، اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں راستے پر اور اس کی بات کو آپ سن رہے ہیں۔ صحابی جو ایمان لانے کے لیے حاضر ہوئے تھے کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتے، قطعاً نہیں۔ راستے پر کھڑے ہو کر جو اپنی باتیں کر رہے ہیں، قیصر و کسریٰ جس سے تھرا رہے ہوں، لرزہ برندان ہو جو، اور اس نبی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک عام بڑھیا کے لیے وہ کھڑے ہو۔ اے مسلمانوں، کیا کبھی تم نے خود پر غور کر دیکھا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کے لیے کتنا آگے آتے ہیں؟
یا ہم دوسرے آدمی کو جو ترقیوں پر جا رہا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کچھ نہیں تو غیبت کرتے ہیں، کچھ نہیں چغلخوری کرتے ہیں، کچھ نہیں اس کے بارے میں جھوٹ پھیلاتے ہیں، کچھ نہیں تو اتہام رکھ دیتے ہیں، کچھ بہتان رکھ دیتے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے پر اس کے تراش لے جس خوشنما پرندے کی اونچی اڑان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا من لا دینار لہ ولا درہم، اللہ کے رسول جس کے پاس دینار نہ ہو درہم نہ ہو وہ شخص مفلس ہے، کنگال ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ مفلس و کنگال نہیں ہے، مفلس و کنگال تو وہ شخص ہے جو دنیا میں نیک کام کرتا رہا لیکن کسی کی بے عزتی کی، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کے اوپر جھوٹ بولا، کسی پر بہتان لگا دیا، اکل مال ھذا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا۔ اب قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے پہنچے گا تو اللہ اس کی نیکیوں کو لے لے گا اور خالی چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اور جب نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ اٹھا کر اس پر لادے جائیں گے، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نمازیوں غور کرو، روزہ رکھنے والوں غور کرو، زکاتیں دینے والے غور کرو، اس بات پر غور کرو کہ تم نے کسی کا مال تو نہیں کھایا، قرضہ لے کر پیسہ ہڑپ کر کے بیٹھ تو نہیں گئے، کسی کی زمین پر 1 انچ کے برابر قبضہ تو نہیں کر لیا، بہنوں کا حق تو نہیں کھا لیا۔ جب تمہارے باپ کا انتقال ہوا تھا تو تمہارے مکان میں تمہارا بھی حق تھا، تمہاری بہن کا بھی حق تھا۔ جو تمہارا باپ بینک بیلنس چھوڑ کر گیا تھا تمہارا بھی حق تھا، تمہاری بہن کا بھی حق تھا۔ ذرا بتاؤ تم نے اپنی بہنوں کو حق دیا یا وہ حق ہڑپ کر گئے؟ جھوٹ بول کر کسی کو مقدمے میں پھنسا دیا۔ معاملہ تھا ذرا سی نالی کا، گھر کے باہر نکلتی ہوئی نالی کا، اور پہنچ گئے تھانے اور اس کے اوپر FIR کون سی درج کرائی کہ یہ شخص ہمارا گھر گرانا چاہتا ہے، قاتلانہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ پولیس والا اس کو بیٹھ کر اور بتا رہا ہے یہ بھی دفعہ لگاؤ، یہ بھی دفعہ لگاؤ، یہ بھی دفعہ لگاؤ، جھوٹ بول بول کر۔ یہ کیسی تمہاری نماز ہے؟ یہ اللہ اکبر کہہ کر جو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہو یہ کون سے منہ سے پڑھ رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کچھ ایسی بھی نمازیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو انسان کے منہ پر پلٹ کر مار دی جاتی، جھوٹے الزام میں پھنسا دیا، غلط بات میں پھنسا دیا، ذرا سی تو میں ہو گئی اور سسرال والوں کے اوپر دہیج اتپیڑن کا کیس کر دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ بے وقوف بنا لوگے تم لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ ایک عدالت اور بھی ہے، اس عدالت کے خلاف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے۔ مالک یوم الدین، جس روز انصاف کا دن ہوگا، عدل کا دن ہوگا، لوگوں کے درمیان اللہ انصاف کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیک کام کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی برا کام کیا ہوگا پالے گا۔ آج انصاف کا دن ہے، آج عدل کا دن ہے، آج کہا جائے گا لاؤ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، چلو سناؤ اس کا ریکارڈ پڑھ کر کیا کیا اس نے، پڑھو۔ کس کو دھوکہ دے کر آئے؟ پولیس والوں کو دھوکہ دے کر آئے، عدالت میں بیٹھے ہوئے جج کو دھوکہ دے کر آئے، جھوٹی گواہی دے کر آئے، غلط FIR درج کرا کر آئے۔ آج انصاف کا دن ہے، اللہ رب العزت آج تمہیں بدلہ دے گا، اور یہاں جو بدلہ ملے گا اللہ کی قسم دنیا کی آگ اس سے بہت آسان ہے۔ صحابہ کرام رویا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو لوگ ان کے عیادت کو پہنچے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے، کھانے کا ایک برتن رکھا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا پیالہ رکھا ہوا ہے، اور کچھ نہیں گھر کے اندر، اور آنسوؤں سے زار و قطار رو رہے ہیں۔
दूसरे सहाबा पहुंचते हैं, ताबईन उनके बच्चे पहुंचते हैं, कहने लगे कि आप तो सहाबी रसूल हैं, आप तो अल्लाह के रसूल के साथ में रहे, आप तो गज़वात में साथ में रहे, आपने तो उनके साथ जिहाद किया है, आप तो खैरात और सदक़ात करते थे, आप तो नेकियां करते थे, आप रो क्यों रहे हैं? कहने लगे अमलुन कलीलुन व सफरुन तवील, अमल मेरे पास कुछ नहीं है, सफर बड़ा लंबा है, रब के सामने हाजिरी है, कहीं मैंने किसी को तकलीफ ना पहुंचाई हो, कहीं किसी को मैंने दुख ना दिया। वो रो रहे सैयदना अबू हुरैरा से। और हमारा मामला क्या है? लाखों का पैसा दूसरों का खाकर हम डकार तक नहीं लेते। दुकानदारी पर हम बैठे हैं तो हम चाहते हैं कम तौल कर सामने वाले को दे, धोखा देकर। और अगर हम पैसा देने वाले हैं, हम खरीदने वाले हैं, तो हम चाहेंगे खटा पटा उल्टा सीधा नोट किसी तरह चल जाए। हम इसको धोखा दे रहे हैं, वो हमें धोखा दे रहा है। इन धोखेबाजों की जमात के ऊपर कैसे अल्लाह का करम होगा? अल्लाह के नबी के तरीके पर कौन है? आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। ऐ नबी आप ये ऐलान कर दीजिए। लोग बड़ी गफलत में हैं, लोग समझ रहे हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हमने बड़ा अच्छा काम किया है। ऐ लोगों, ऐ नबी आप लोगों के दरमियान ये ऐलान कर दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। आप अल्लाह की जन्नत को पाना चाहते हैं, अल्लाह की वो जन्नत जो उसने खुद सजाई है और संवारी है। इस दुनिया की नेमतें उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी ने एक ही लफ्ज फरमा दिया, और सुन लीजिए, माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। जन्नत की जो नेमतें होंगी न किसी आँख ने देखा, न किसी कानों ने सुना, न किसी के दिल पर ख्याल आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जन्नत सजाई है, लकुम फीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, तुम्हारा जो जी चाहेगा अल्लाह तुम्हें अता करेगा। और अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, हदीस शरीफ के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाएंगे कि ऐ लोगों, ऐ मोमिनो, इस जन्नत में कोई कमी तो नहीं रह गई, तुम्हारी कोई ख्वाहिश, तुम्हारी कोई आरजू, कोई तमन्ना बाकी तो नहीं रह गई। लोग कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने जितना सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा तूने अता किया। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नहीं, अभी एक नेमत है जो बाकी है। जन्नती आपस में कहेंगे कि ऐ अल्लाह, कौन सी नेमत बाकी है? सब कुछ तो मिल गया, अब बाकी क्या है? अच्छा मकान मिल गया, घर मिल गया, वो चीजें जो हमने कभी सोची नहीं थी वो मिला, बाकी क्या है? वो कहेंगे हमारे परवरदिगार, कुछ नहीं बाकी है, सब मिल गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे, नहीं है लोगों, है मोमिनो, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते? तुम दुनिया में बगैर मुझे देखे हुए मेरी इबादत करते थे, मेरे लिए सजदे करते थे, रोजा रखते थे। ऐ लोगों, मोमिनो, क्या मुझे देखना नहीं चाहते? मोमिनीन कहेंगे, अल्लाह क्यों नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह अपना दीदार कराएगा और सारे लोग अल्लाह को देखेंगे। एक सहाबी थे, देहात से आए हुए थे, सीधे साधे सहाबी, ऊँटों के चराने वाले, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, हम तो बड़े कमजोर हैं, सब लोग तो जन्नत में जाएंगे, अल्लाह को जल्दी जल्दी देख लेंगे, हम तो पीछे रह जाएंगे, हमको लोग धक्के मुक्के मारेंगे, हम कैसे अल्लाह को देखेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाने लगे कि जब 14वीं का चांद निकलता है तो क्या उसको देखने के लिए तुम धक्के मुक्की करते? उन्होंने कहा नहीं, कहा बस अल्लाह का ऐसे ही दिला।
تم اللہ کی اس جنت کو پانا چاہتے ہو، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا پانا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی پانا چاہتے ہو، جنت الفردوس کے مکین بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، جنت تمہارے لیے مل جائے گی۔ منہ پھیر لیا تم نے اپنے رسول سے، منہ پھیر لیا تم نے اپنے نبی سے، اور تم چاہتے ہو کہ امریکہ میں پڑھ کر بڑی بڑی ڈگریاں مل جائیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر تمہیں عزتیں مل جائیں، تمہیں دولتیں مل جائیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا، بس وہ اللہ کی خوشنودی کا، اللہ کی جنت کا حقدار ہوگا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا، اپنے منہ کو ان سے موڑے گا، ان کی سنتوں کو اپنے پیروں تلے کچلے گا، شادی کا موقع ہو، بیاہ کا موقع ہو، نکاح کا موقع ہو، طلاق کا موقع ہو، خلا کا موقع ہو، برتاؤ کا معاملہ ہو، رکھ رکھاؤ کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، سیاسیات کا معاملہ ہو، جس جہان میں، دنیا جہان کے جس گوشے میں، زندگی کے جس حصے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو روندا جائے گا، اس کے اوپر کبھی اللہ کے رحمت نازل نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، وقت کافی ہو چلا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات تو یہ ہے کہ ہزار بار بشویم ذہن دے مجھ کو گلاب، خنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، میں اپنے منہ کو گلاب سے، سوسن و نسترن سے، مشک سے، عنبر سے بار بار دھو لوں، اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام لوں، تب بھی بے ادبی ہے۔ یہ رات ایک نہیں، ہزاروں راتیں ایسی گزر جائیں گی اور اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک پہلو بیان نہ ہو سکے گا۔ پوری سیرت کا تو کیا بیان کرنا، جس رخ کی طرف دیکھ لیجئے وہ رخ آپ کی طرف چلتا چلا جائے گا، سمندروں کی سی گہرائیاں بلکہ اس سے بھی زیادہ، آفاق کی بلندیوں سے بھی زیادہ بلندیاں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ جو محمد مصطفیٰ کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، بلند ہوگا، باعزت ہوگا، سرخرو ہوگا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں اور اپنا قبلہ ڈھونڈے گا، کسی اور سے امیدیں باندھے گا، کسی اور سے لو لگائے گا اور سوچے گا کہ بڑی کامیابی حاصل کر لے، اللہ کی قسم وہ ناک کے بل رگڑ کر زمین میں ذلیل ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کے اوپر درود بھیجنے کی، ان کی زندگی پڑھنے کی، ان کی حدیثیں پڑھنے کی، ان کی باتیں پڑھنے کی، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی، اور دوسروں کو ان سنتوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک وہ سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے آسمانوں سے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر چلا دے۔ یا اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی سنتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، طریقے پر، ان کی ہدایات پر، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو ہماری بہنیں بغیر نکاح کے بیٹھی ہیں، یا اللہ ان کے غیب سے بہترین رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو لوگ مقدمات میں گرفتار ہیں، یا اللہ مقدموں سے خلاصی عطا فرما دے۔ یا اللہ، جن کے روزگار ٹھپ ہو گئے ہیں، چل نہیں رہے ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو بیچارے بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والرسل وعلی جمیع الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آمین وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں شکریہ۔